قرآن پاک کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، بدلے میں حضور نے کچھ مانگا ہم سے؟ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، بدلے میں کوئی چیز نہیں طلب کرتا، مگر اتنا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، رشتہ داروں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، اس کو تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا۔ ایک حدیث ملتی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں، حضور کے گھر والوں کی محبت میں انتقال کر گیا دنیا میں، اسے شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت شہادت کے مقام کو پہنچاتی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون ہیں؟ مفسرین نے الگ الگ رائے اگرچہ رکھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر مشہور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ ان میں سے بھی اخص جو خاص اہل بیت ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کی اولاد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ بلکہ ان کی اولاد جو بھی قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے، ہلکی عداوت بھی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، اور اس وقت اگر کوئی نجات پایا تھا تو کون؟ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ پوری دنیا میں یہ پانی بھرا تھا، سب ہلاک و برباد ہوئے، سوائے اس کشتی کے سواروں کے کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والے، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو انہیں تھام لیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اہل بیت سے جو نفرت کیا یا ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یقیناً اہل بیت ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت بھی سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ میں کیوں آج عرض کر رہا ہوں؟ اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی، مرتد کہیں گی، باغی کہیں گی، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں، حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا۔ یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں، جو اہل بیت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں، یہ دونوں جماعتیں ہیں، گمراہ ہیں۔ ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلک اعلی حضرت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے، درمیانی، کہ ہم کیا کہتے ہیں، جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ اس شعر میں نجم کا نام آیا ہے، ناؤ کا نام آیا ہے۔ نجم کہتے ہیں تارے کو، نجم کس کو کہتے ہیں؟
ستارے کو، اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ۔ صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اہل بیت کو کیا کہا حضور نے؟ کشتی کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہے۔ ہاں، تارے رات کے وقت اندھیرا ہو جائے تو پہلے کے زمانے میں تاروں سے ہی راستہ طے کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ تارے اور کشتی کا کیا ملاپ ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، پھر بھی جانتے ہیں آپ جو شپ آج سمندروں میں چلتی ہیں، جو جہاز بڑی بڑی جہاز ہیں سمندروں میں چلتی ہیں، سمندر میں وہ راستہ کہاں سے؟ کوئی روڈ بنا ہوا ہے؟ کوئی ٹریک بنی ہوئی ہے؟ کیسے وہ چلتی ہیں؟ برابر رخ کیسے لیتی ہیں؟ پورے جہاز کو، پوری کشتی کو ستاروں پر چلایا جاتا ہے۔ آج بھی ستاروں پر راستے طے کیے جاتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی اور روڈ اتنے بن گئے کہ کوئی اب راستہ تلاش کرنے کے لیے تارے دیکھتا ہی نہیں۔ پہلے کے لوگ سفر کرنے کے لیے بھی تارے دیکھتے تھے۔ ہر تارے کا ایک سمت ہوتا تھا، اس طرف یمن ہے، اس طرف شام ہے، اس طرف عراق ہے، وہ راستے اسی طرح سے طے کرتے تھے۔ اس لیے یہ دو چیزوں کا ملاپ بیان کیا گیا۔ سمندر میں اگر کشتی ہے تو تاروں سے اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تارے دیکھ کر کے چلیں اور سمندر میں چلنا چاہے تو بھی ممکن نہیں ہے، اور صرف کشتی پر بیٹھ جائیں تارے نہ دیکھیں تو بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کے رسول کی عطا کردہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم خطا کار، گنہگار، معاذ اللہ رب العالمین، باغی، اس طرح کے الفاظ ہم ہرگز نہیں استعمال کرتے۔ اہل سنت کا یہ موقف رہا ہے۔ اب میں اہل بیت اطہار کے متعلق عرض کروں، اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قدر کیا تھی، ان کی عزت کیا تھی۔ صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی، حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے، 6 سال کے تھے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے۔ بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی، لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا۔ میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں، لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں۔ ہاں، تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اے اللہ نبی پر تو درود بھیج، تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا۔ حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، جنت کے ناموں میں سے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے۔ چومنا الگ چیز ہے نا، بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ چومنا بھی ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی، بوسہ لینا بھی ثابت ہے، لیکن اکثر آپ ان کی گردن کے پاس اور ان کے چہرے کے پاس سونگھتے تھے
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتی فی الجنہ، یہ دونوں میرے لیے جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں۔ جنت کے جس طرح ریحان پھول ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے پھولوں کی طرح خوشبودار بنایا تھا۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جن شہزادوں کی خوشبو خود سید الانبیاء سونگ رہے ہو، تو کیا اہل بیت میں خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کے خاندان میں خوشبو نہیں ہوتی؟ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے، میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کا ادب کرنے کا ایک واقعہ مشہور ہے، جس کو ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہا تھا کہ ایسا کیسا انہوں نے سونگ لیا۔ سنیے، بریلی شریف میں پالکی چلتی تھی، پالکی اسٹیشن سے گھر جانا ہو، کہیں پر بھی جانا ہو تو 4 لوگ جو ہے ایک چھوٹی سی پالکی اٹھاتے تھے، جیسے اب رکشا ہے، پہلے وہ لوگ مزدور اٹھا کر کے لے جاتے تھے، عام تھا، یہ مکہ میں بھی موجود تھا، طواف کرانے کے لیے پالکیاں ہوتی تھی، حبشی لوگ اٹھاتے تھے۔ بریلی میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ کرائے کے پالکی والوں کو بلایا، اس میں 3 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، پالکی اٹھانے والوں نے کرایہ طے کیا، اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روک دو روک دو۔ روکا گیا، اتر گئے، کہا کہ تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو کرائے سے مطلب ہے، کرایہ دو اور چلو آگے، پیسے دو اور اپنا، یہ کیا ہے، سید ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی تو اٹھائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہرگز نہیں، میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سید زادے پر میں سوار ہو جاؤں۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، رونے لگے، بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوا تھا۔ اور رونے لگے۔ اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں، معافی مانگ کر بلکہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا، خود پالکی اٹھایا اور آگے تک لے کر کے گئے اور ان کو بہت سارا نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا اور کہا سید زادے آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں، آپ کا ہی در دولت ہے، آپ کے آقا آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے۔ اس سید زادے کو اس کام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ایسا کیسے ان کو آ گئی تھی خوشبو، تو ہم نے یہی کہا کہ ان کی طرح عشق پیدا کرو، خوشبو آ ہی جائے گی۔ پیدا کرو جو گلاب کو سونگھے تو بھی کہے لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ بریلی کا امام ہی تو کہتا ہے جس کی زندگی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، جس جگہ پر بھی دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے نغمے، کیا یہ عشق نہیں پیدا کرتے؟ آج 100 سال کے بعد بھی سننے والے جھوم جاتے ہیں۔ اس بریلی کے تاجدار کے سینے میں عشق کتنا رہا ہوگا، جو ہمیشہ اس زمانے میں لوگ میرے آقا کی ناپ رہے تھے کتنا ہے، کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہیں حضور کے بارے میں۔ اس وقت اس امام نے پکار کر کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ امام زمن، امام اعلیٰ، امام اہل سنت نے کہا تھا ان کی طرح محبت اور عشق پیدا کرو، اس نبی کی آل کی خوشبو بھی تمہیں خود آئے گی، آئے گی۔ ہاں بدبو رکھے ہو اور دل میں بغض اور کوڑھن ہو تو پھر یہ تمام اعتراضات بھی تمہارے دل سے، سینے سے نکل کر کے زبان پر آتے رہیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے کچھ پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، برا ہو ان ظالموں کا جنہوں نے جنت کے ان پھولوں کو بھی نوچ دیا اور انہیں بکھیر دیا۔ اسی کو
आला हज़रत ने अपने सलाम में कहा था, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, या करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला के मैदान पर सलाम भेजते हुए आला हज़रत ने यूं कहा था कि यहाँ बिखरे हुए हैं, ये मदीने के फूल हैं, जिस जगह देखो रसूलुल्लाह का कोई ना कोई शहजादा नजर आता है। उस जमीन को भी आला हज़रत ने सलाम पेश किया था। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना, यकीन जाने अल्लाह ताला की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ घराना है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा हैं, और जिनके बारे में खुद मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वह उमर होते। उतनी सारी फजीलतें उनके पास हैं। लेकिन मदीने में एक वक्त ऐसा आया कि कहत आ गया, बारिश नहीं आ रही थी, लोग सूखा पड़ गया तो परेशान हो गए, सब अमीरुल मोमिनीन के पास आए। जानते हो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात से नवाजा, वो जाहिद भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा भी हैं, सब हैं। दुआ के लिए खुद हाथ उठा देते नहीं, बल्कि सारे लोगों को मैदान में जमा किया, और फिर उसके बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर से बुलाया, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और बीच मैदान में आकर के हज़रत अब्बास का हाथ पकड़ा और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तेरे नबी के रिश्तेदार का हाथ मेरे हाथ में है, मैं बारिश तुझसे मांगता हूं, तू मेरी बात को रद्द ना फरमा। मदीने वाले रिवायत बयान करते हैं, हज़रत उमर ने अभी हाथ छोड़ा भी नहीं था कि मदीने में बारिश शुरू हो चुकी थी। अहले बैत के वसीले से दुआ की जाए, अल्लाह कबूल फरमाता है। अजीज़ान गिराम वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना, आज भी जो सादात हैं उनका एहतराम किया जाए, उनका अदब किया जाए, आम लोगों की तरह उनके साथ बर्ताव ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के निस्बतों का ख्याल जरूर रखा जाए। जानते हैं कितनी बड़ी वईद भी आई है जो इनके साथ बुरा करता है। एक खातून, बड़ी किताबों में लिखा हुआ, एक खातून जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थी, वो बड़ी परेशान हो गई। उनके शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चों को लेकर के, छोटी छोटी बच्चियां थीं। एक शहर में आई, शहर में एक बहुत बड़े रईस थे, वो मुसलमान, उसके घर आई, उससे कहा कि मैंने अपनी बच्चियों को मस्जिद में ठहराया है और मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हूँ, मैं हुजूर की आल में से हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो मेरी बच्चियों के लिए। उस रईस ज़ादे ने, उस अमीर ज़ादे ने कहा, अच्छा आप मांगने का तरीका ऐसा भी आ गया, तुम अगर आले रसूल हो तो कोई सबूत दे दो, कोई प्रूफ दे दो। तुम हुजूर की आल में से कहती हो, अपने आप को क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो खातून वहां से चली गई, उसके पास से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी तो चली गई। उसी वक्त वो शाम में गुजर रही थी, भूख की शिद्दत थी। एक ऐसे बूढ़े शख्स को देखा जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे। पूछा कौन है? कहा ये शहर का एक मजूसी है, आग का पुजारी है, लेकिन लोगों को देता बहुत है, बांटता रहता है। ये खातून वहां गई और उससे कहा, अपना मामला भी बताया कि मैं हालात की मारी हुई हूँ, परेशान हूँ, मेरी बच्चियां मस्जिद में हैं और मेरा घर सब खत्म हो चुका है। तो उस मजूसी शख्स ने इतना सुना तो फौरन अपने घर से औरतों को बुलवा करके कहा, जाओ इस खातून की बच्चियां जो मस्जिद में ठहरी हैं, इज्जत से उन्हें ले आओ, अपने घर में मेहमान बनाओ। और ये खातून कहती है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से, इनकी इज्जत होनी चाहिए। वो था मुसलमान नहीं था, इज्जत किया, घर में ठहराया और खातून को अपने घर मेहमान बनाया, उनकी खातिर तवाज़ो की। अब सुने, रात हो गई। रात के वक्त ये जो रईस ज़ादा था, अमीर ज़ादा था, जो मुसलमान था, उसने ख्वाब में देखा क़यामत का मंजर कायम है, हिसाब किताब हो रहा है, और उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए है। तो ये रईस ज़ादा फौरन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ कि आका मेरी शफात फरमाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों शफात की जाए? कहा कि आका मैं आपका उम्मती हूँ, आपका चाहने वाला हूँ। मेरे आका ने फरमाया, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे उम्मती होने का क्या सबूत है तुम्हारे पास? वहां क्या पेश करता? प्रूफ पूछने वाले, दलीलें पूछने वाले हैं।
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لاجواب ہوا اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ اعراض نہ فرمائیں، مجھ سے آپ ناراض نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی، تو نے اس سے اس کے نسب کا ثبوت پوچھا تھا، اس کی مدد نہیں کیا تھا۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں، اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے جس کے گھر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے، مجوسی آگ کا پجاری ہے لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے۔ تو یہ بیدار ہوا، بہت پریشان ہوا، اپنے مصاحبین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو، اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں کہاں ٹھہری ہے، کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے؟ سبوں نے تحقیق کی تو پتا چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھہری۔ یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برائے مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو، وہ ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہم اسے مہمان بنائیں گے۔ اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس رئیس زادے نے کہا 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، قبول کر لے۔ اس مجوسی نے کہا اس کا 10 گنا بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس مجوسی نے اتنا اصرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے؟ کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کے آیا ہے۔ کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی، ہم رات کے وقت سوئے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا۔ ہم اب مجوسی نہیں ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی عزت پر اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا، اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلاں کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلاں محل تیار رکھے گا۔ میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی اور تجھے پھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا، تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار وہ روتے گڑ گڑاتے واپس چلا آیا۔ زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کے حاصل کر لوں، مگر اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی، ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی اور آگ کا پجاری بازی لے گیا صرف اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ آج میں اس واقعے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت میں سے جو کوئی بھی ہوں وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں، اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلاں چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو تو میرے عزیزو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت اعلیٰ قسم کے محل میں رہتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو، ضروری نہیں۔ کبھی سید زیادہ غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملحوظ نظر رہے، ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اب آئیں، یہ تو بعد میں آنے والے اہل بیت کے احترام اور عزت کی باتیں ہیں، ان کے متعلق یہ واقعات ہیں، لیکن خود رسول پاک کے جو شہزادے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش خود کی ہے، جن کے بوسے خود میرے آقا نے لیے، وہ حسن مجتبی اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو کندھوں پر سوار کر کے مدینے لے جایا کرتے تھے۔ اکثر باہر جاتے تو دونوں شہزادے کندھوں پر سوار ہوتے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور کہا اے شہزادوں، کیا تمہاری قسمت ہے کہ سواری پائی بھی تو کیسی سواری پائی، کیسی سواری پائی، کائنات کا آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے تمہیں میسر ہیں۔ اتنی تعریف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں فرماتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ میرے آقا یوں فرماتے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں،
سواری کی تم نے تعریف کی تو سوار کی بھی تعریف کرو کہ وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انا من الحسین و حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک جملہ تو اس میں سمجھ میں آتا ہے، حسین مجھ سے ہیں۔ حضور نے فرمایا یقیناً اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے، اولاد اس کے دادا نانا سے ہی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو معلوم ہوگا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، یقیناً حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، تو حسین حضور سے ہیں۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے میرے آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ کیسے؟ میں حسین سے ہوں، بھلا کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا، ہم محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اعتبار سے حسین رسول سے ہی ہیں، اور حضور نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرا پورا دین حسین سے چلنا ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے امام الہند سلطان الاولیاء غریب نواز نے فرمایا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔